نوجوان جوان ہوتا ہے تو اس کی آرزو کیا ہوتی ہے؟ اچھا گھر مل جائے، اچھی گاڑی مل جائے، اچھی بیوی مل جائے اور اڑ کے یورپ چلا جاؤں۔ اس کی زندگی کا یہی منصوبہ۔ کیا بتائیں احباب کیا کارنمایاں کر گئے، BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ یہی زندگی۔ اگر میری اور آپ کی زندگی میں اقامت دین نہیں ہے، میری اور آپ کی زندگی کے منصوبہ جات میں اہداف کے اندر غلبہ اسلام نہیں ہے، اگر میری اور آپ کی زندگی کے اندر اسلام کا لایا ہوا نظام نافذ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، تو سنیے، اچھی طرح سن لیجئے، ہم صرف اناج کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کی مقصدیت کا نہیں پتا۔ کھانے پینے کے لیے یہ تو جانور بھی پیدا ہوئے ہیں، اشرف المخلوقات ہے، نائب الہی ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اس کا مقصد ہی کوئی نہ ہو، صرف کھانا ہے، پینا ہے، گھر بنانا ہے، یہ کیا مقصد ہوا؟ یہ تو چڑیاں بھی اچھے اچھے گھونسلے بنا لیتی ہیں، یہ تو چیونٹی بھی موسم برسات کے لیے جمع کر لیتی ہے، یہ کوئی کمال نہیں۔ زور طاقت حاصل کر لینا، توانائی حاصل کر لینا، یہ تو بڑے بڑے جنگلی جانوروں کے اندر بڑی توانائیاں اور طاقتیں۔ اشرف کیسے ہے؟ اس کا ایک ہدف ہے، پوری دنیا کو امن سے بھر دینا، پوری دنیا کو انصاف سے بھر دینا، غلبہ دین ہو، غلبہ اسلام ہو، توحید کا پرچم بلند ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لوگوں کے رگ و ریشہ میں محو نفوذ ہو جائے۔ اگر میرے اور آپ کی زندگی میں کہیں یہ نہیں ہے منصوبہ، ہماری زندگی بس یہاں تک پہنچے گی اور قبر کی مٹی آ جائے گی، تو صاحب پھر سن لیجئے، ہمیں پھر اسلام کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، ہم پھر سمجھ نہیں پائے کہ ہم پیدا کیوں ہوئے تھے۔ صرف ہم کھانے پینے کے لیے، اچھا مکان بنانے کے لیے اور شادی بیاہ کرنے کے لیے پیدا ہوئے، تو یہ سب کچھ تو جانوروں کے اندر بھی ہے۔ ہماری زندگی کا ہدف اسلام کا غلبہ ہے، ہماری زندگی کا ہدف پائیدار امن کا قیام ہے، ہماری زندگی کا ہدف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا ابلاغ کائنات کے ایک ایک گوشے پہ ہے، ہماری زندگی کا ہدف قرآنی معاشرت کا قیام ہے، ہماری زندگی کا ہدف اقدار عالیہ کا فروغ ہے، ہماری زندگی کا ہدف اخلاق حسنہ کو عملی طور پہ اپنے اوپر اور معاشرت کے اوپر نافذ کرنا ہے، اور ہم اللہ کے بندے بن کے، نائب الہی بن کے اپنی زندگی گزاریں، اور یہ دھرتی اللہ کی امانت ہے اور اس دھرتی کے اندر اسلام کا غلبہ ہو۔ اگر ہماری زندگی میں کہیں یہ نہیں ہے، نہ کہیں پائپ لائن میں ہے، نہ کہیں عملی طور پہ اب موجود ہے، نہ اس کی طرف ہمارا سفر ہے اور نہ کوئی ارادہ ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ ہم صرف اناج کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں کوئی زندگی اور آخرت کی اور دین کی کوئی سمجھ اور فہم ادراک ہے ہی نہیں۔ ہمیں سمجھنا ہوگا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اگر میرا یہ مقصد نہیں ہے تو پھر مجھے سوچنا ہوگا میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں۔ تو معال کار، معاد، ہمارا مقصود، ہماری آخرت، ہماری منزل تبھی منزل بنتی ہے اگر یہ اہداف ہمارے سیٹ ہوں۔ یہ ہماری ذیلی ضرورتیں، کھانا پینا، اچھا گھر، اچھا مکان، یہ ہماری ذیلی ضرورتیں۔ ظاہر ہے ہم بشر ہیں اور کچھ بشری تقاضے ہیں، یہ چلتے چلتے زندگی میں ساتھ آتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، ان سے تلطف، ان سے تمتع، ان سے نفع ہم پاتے رہتے ہیں، لیکن آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ ہدف ہمارا اور ہے۔ ہدف اس کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف نظر ہو، جو مرکز نگاہ ہو، جس کو حاصل کرنا آپ کا مقصود ہو۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے کوئی مسافر چند لمحوں کے لیے کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے ٹھہرے۔ تمہاری دنیا سے مجھے صرف اتنا سروکار ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اہداف کیا ہیں، اور بچپن سے جو ہی پروان چڑھتے ہیں ہمیں ماں کیا سبق دے رہی ہے کہ بیٹا تو اتنا امیر ہو جائے، تو اڑ کے یورپ چلا جائے، تیرے پاس اتنی دولت ہو، تیرا ایسا گھر ہو، تیرا ایسا بنگلہ ہو۔ کیا یہ مقصود ہے؟ ہماری ماضی کی مائیں تو یہ نہیں دیتی تھی، وہ تو بچہ پروان چڑھتا تھا تو کہتی تھی تو محمد عربی کا غلام بننا ہے، تو نے اسلام کا مجاہد بننا ہے۔ وہ مائیں کہا کرتی تھی، صلاح الدین ایوبی کی ماں نے ان کو کہا تھا نا کہ بیٹا جلدی جلدی بڑا ہو، تو نے مسجد اقصیٰ کو واپس لینا ہے۔ تو جب مائیں یہ کہتی ہیں تو بیٹے اپنی زندگی کا وہ ہدف طے کر لیتے ہیں، گول سیٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن جب مائیں کہتی ہیں کہ نہیں پتر دیکھ شریک کہاں چلے گیا اور ہم کہاں رہ گئے، ہم نے بھی یہ بنانا، یہ بنانا ہے، یہ صاحب ہماری زندگی کا ہدف نہیں ہے، یہ اچھی طرح سے ہمیں اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ یہ چلتے چلتے راستے کے اندر مل جائے تو بسم اللہ، وہ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا مل گئی روزی نہ ملا تو روزہ۔ ہم چلتے جائیں گے، مل گئی تو روزی نہ ملا تو روزہ، مقصد اسلام کے غلبے کا، مقصد اسلام کے جھنڈے کو کائنات میں اونچا کرنے کا۔ آئیے میں اور آپ اپنے مقصد حیات کو سمجھیں اور اس کو پانے کے لیے جد و جہد کا آغاز کریں۔ ادارۃ المصطفیٰ، یہ خطبہ جمعہ، ہمارے اہداف، ہمارے طلباء کی تربیت، ہمارا نظم، یہ ایک مربوط مقصد کی خاطر آگے بڑھ رہا ہے۔ اس معاشرت کے اندر جو مادیت زدہ ہے، ہم وہ کامیابی تو شاید حاصل نہیں کر پائے،
لیکن الحمدللہ شعور اور فہم اور ادراک کا نور جب آگے بڑھے گا تو حالات اور راستے نکلتے چلے جائیں گے. آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی. شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی. آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. فیس بک کی 4 پوسٹوں سے اپنے نظریے تبدیل نہ کیا کرو. کم عمر جذباتی نوجوانوں کے ہتھے چڑھ کے اپنے قبلے تبدیل نہ کیا کرو. اگر تمہاری راہیں اور منزل کی طرف جاتا ہوا رستہ متعین ہی نہیں ہے تو پھر زندگی ضائع کی تم نے، اور اگر متعین ہے تو منزل کی طرف جانے والے مسافر اپنے ہدف پہ نظر رکھ کے آگے ہی بڑھتے ہیں. وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کرتے، بلکہ پیچھے مڑ کے دیکھنا توہین جستجو سمجھتے ہیں. تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. عالی مرتبت سامعین، میں کہتا ہوں میں انقلاب لانا چاہتا ہوں، میں اسلام کو غالب کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام کا غلبہ چاہتا ہوں، میں تنفیذ دین چاہتا ہوں. امریکہ بھی مسلمان ہو جائے، سارا یورپ بھی مسلمان ہو جائے، چائنا بھی مسلمان ہو جائے، پوری دنیا اسلام کے دائرے میں آ جائے. یہ میری بھی خواہش ہے، کس کی نہیں ہو سکتی. لیکن میں پوچھتا ہوں، جو دین ہم ان کو دینا چاہتے ہیں وہ حضور کی سیرت، اس کی ہم نے ایک کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ میں حضور کی سیرت پڑھی ہے؟ جس قرآن کو لانا چاہتے ہیں ہم اس قرآن کا مفہوم بھی جانتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ تو میاں پہلے اپنے گھر کو تو دیکھ لیجئے، پہلے اپنے آپ کو تو دیکھیے. وہ خان صاحب نے کہا تھا کسی کی ترغیب سے کہ کلمہ پڑھانا بہت ثواب ہے، تو ایک شخص کو لٹا لیا اور گردن پہ چھری رکھ کے کہا کلمہ پڑھو، تو وہ مجبور مرتا کیا نہ کرتا. تو اس نے کہا پڑھاؤ، تو کہا آپ ہی پڑھو. تو کہا نہیں آپ پڑھو، کہا مجھے نہیں آتا، خود ہی پڑھو. تو جو دین ہم دینا چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے. میں اس دن عرس کی تقریب میں ایک جملہ کہا تھا حضرت مجدد الفسانی کے حوالے سے، آپ کو اگر یاد ہو تو، کہ حضرت مجدد پاک نے 5 چیزوں کو تصوف بیان فرمایا. سچائی ہے، صدق ہے، کم تولنا نہیں ہے، کم ماپنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے، معاملہ فہمی سے آگے بڑھنا ہے. یہ ساری جو خوبیاں ہیں اگر کسی مسلم شخص میں پائی جائیں تو وہ مسلم صوفی ہے، اور اگر کسی کافر میں پائی جائے تو کافر صوفی ہے. تو پھر دوسرا جملہ میں نے کہا تھا کہ مسلم صوفی تو آپ کو خانقاہوں میں نہیں ملیں گے، اور کافر صوفی یورپ گلی گلی میں ملیں گے. تو پھر سوچنا پڑے گا کہ ہم کھڑے کہاں. آج خانقاہوں میں بھی صادق اور امین نہ ملے، آج اسمبلیوں میں بھی صادق اور امین نہ ملے، اور جاپان کا بچہ بھی صادق ہو، تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں پہلے کوئی اپنا عملی نمونہ پیش کرنا ہے. تو دوبارہ مکے آنا ہوگا، اور مکے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ سیرت سے، کردار سے اور قرآن سے تربیت دی. آج اتحاد کی بات ہوتی ہے. اگر یہ 2 ماخذ ہوں ہماری تربیت کے تو فطری طور پہ اتحاد خود بخود امت کا ہوتا چلا جائے. کیونکہ جب فکر یکجا ہوگی، ہمارے اسلاف مختلف خطوں میں ہوئے ہیں، بعض اوقات ان کی آپس میں ملاقات تک بھی نہیں ہوئی، لیکن فکری وحدت تھی، اس لیے کہ ماخذ قرآن تھا، حضور کی سیرت تھی. لیکن ایک کمرے میں بیٹھ کر کے بھی اگر ہمارا ماخذ ایک نہیں ہوگا اور ہماری خواہشات کے نتیجے کے اندر ہماری شخصیت پروان چڑھے گی، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک کمرے کے اندر، ایک مدرسے میں، ایک خانقاہ کے اندر، ایک شہر کے اندر ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا. اتحاد تو تبھی ہوگا کہ اگر فکر کی وحدت ہوگی. فکر کی وحدت خود بخود ہمیں جوڑے گی اور ہمیں قوم بنائے گی. محمد عربی سے ہے عالم عربی، وہ ایک بنیاد ہے جس بنیاد سے قوم ماض وجود میں آتی. اس امت کو آگے لے جانے کے لیے حضور کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا. سیرت مصطفیہ علی صاحب الصلوات سے دوبارہ کردار سازی کی طرف ہمیں آنا پڑے گا، اور پھر قرآن مجید کا فہم اور قرآنی معاشرت کے قیام سے ہمیں دوبارہ اپنے سکڑتے ہوئے وجود کو پھیلانا ہوگا. قرآن آپ کو معاشرت کے اندر مؤثر بنائے گا. آپ کو ہر شہر کو شہر قرآن بنانا ہوگا، ہر بستی کو قرآن کی بستی بنانا ہوگا. اس معاشرے کو قرآن کی معاشرت بنانا پڑے گا. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنیے، فرماتی ہیں سارے شہر تلواروں سے فتح ہوئے ہیں، مدینہ قرآن سے فتح ہوا. تو پہلا شہر آپ کو قرآن سے فتح کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے. آپ کی وہ بنیاد جو ہے جس کی اساس آپ کا نظریہ ہوگا،
آپ کو وہ عملی طور پہ پیش کرنی ہوگی، پھر دنیا کو بتانا پڑے گا یہ نظام ہے جو ہم دنیا کو دینا چاہتے ہیں۔